السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم اپنی اس مجلس میں بتانا چاہتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ایک باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دن بدن باپ مصروف ہوتا جا رہا ہے، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ بچوں کی فیس بیوی کے ذریعے بھیجتا ہے، بچوں کا رزلٹ بیوی کے ذریعے لاتا ہے، اسکول کی پیرنٹس میٹنگ میں بیوی کو بھیجتا ہے، راشن کی دکان پر بیوی کو بھیجتا ہے، شاپنگ کے لیے بیوی کو بھیجتا ہے۔ اس میں شوہر کی کوتاہی زیادہ رہتی ہے اور تھوڑی سی اس کی مجبوری بھی رہتی ہے۔ ایسی حالت میں عورت پر دوہری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اور ظاہر بات ہے جہاں عورت پر دوہری ذمہ داریاں عائد ہوں وہاں کام صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ اس موقع پر ہم گھر کے مردوں سے کہیں گے کہ بیرونی کام خود کریں، عورتوں کو نہ لگائیں۔ اگر آپ پلاننگ سے کام کریں گے تو بیرونی کام بھی سارے کے سارے آپ ہی نمٹا سکتے ہیں، اور عورت کو مکمل اندرونی معاملات کو حل کرنے دیں، بچوں پر مکمل توجہ دیں۔ بچوں کی تربیت ہر دور میں ماں ہی کرتی آئی ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، ماں نے تربیت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ماں نے تربیت کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ماں مریم نے تربیت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، 6 سال تک ماں نے تربیت کی تھی۔ امام بخاری کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام مالک کو دیکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو دیکھیں۔ ان تمام لوگوں کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار رہا ہے۔ جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے نکاح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں، کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس میں بڑی غلطی لڑکیوں کے ماں باپ کی ہے دوستو۔ جس گھر میں لڑکیاں ہوں اس گھر کا باپ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ان لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوگا لڑکوں کا نکاح نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنے بھی سال گزر جائیں۔ اگر ہر لڑکے کا باپ یہی سوچے کہ جب تک لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا ہم لڑکے کا نکاح نہیں کریں گے تو پھر لڑکے کہاں سے لائیں گے؟ اگر آپ اپنی لڑکی کا نکاح کریں گے تو کسی کی بیٹی آپ کے پاس آئے گی، پھر اس لڑکی کا بھائی آپ کی لڑکی سے نکاح کرے گا تو آپ کی لڑکی چلی جائے گی۔ ہر آدمی صرف لڑکیوں کو بھیجنے پر تلا ہوا ہے، لڑکی کو لانے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر نکاح کس سے کریں گے؟ کس مخلوق سے آپ نکاح کریں گے؟ آپ لڑکی لائیں گے تو آپ کی لڑکی جائے گی۔ معاشرے سے اس مشکل مسئلے کے خاتمے کے لیے لڑکیوں کے نکاح کے بجائے لڑکوں کے نکاح کی مہم چلانا ہوگا۔ اگر لڑکوں کا نکاح جلدی کیا جائے تو لڑکیوں کا مسئلہ خود بخود حل ہوتا جائے گا، کیونکہ لڑکیوں کا مسئلہ لڑکوں سے چھڑا ہوا ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ لڑکے بار بار نکاح کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ماں کو بھی بتاتے ہیں، لیکن صرف بہنوں کا مسئلہ لے کر نکاح کو ٹالا جاتا ہے۔ کبھی ولیمے کے اخراجات کو لے کر نکاح ٹالا جاتا ہے، کبھی رسومات کو لے کر، کبھی نوکری کو لے کر نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے۔ نتیجے میں 30 سال گزر جاتے ہیں، وہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اب اس کے معیار بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر دسیوں لڑکیوں کو بتاؤ جلدی پسند نہیں آتی ہیں۔ اگر لڑکوں کا نکاح جلد کیا جائے تو زیادہ رنگ روپ کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے اور اولاد بھی جلدی ہوگی، جوانی باقی رہتی ہے، ادھر اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں باپ سے ڈر کر رہتی ہے۔ اگر 30 سال میں نکاح کرو گے تو ادھر اولاد جوان ہوتی ہے، ادھر ماں باپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی باتوں میں جان نہیں ہوتی،
اولاد ڈر کر نہیں رہتی، اولاد ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتی ہے تو ان کو خاموش رہنا پڑتا ہے، اور آج یہی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پہلے لڑکوں کے نکاح جلدی کرا دیں، کیونکہ لڑکوں کا نکاح جلدی کرانا ہی یہ لڑکیوں کے نکاح کا مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے۔ اگر آپ لڑکوں کا نکاح 30 35 سال تک نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے لڑکیاں ویٹ کریں گی، لڑکیاں انتظار کریں گی۔ اگر ہر آدمی لڑکوں کے نکاح کی فکر کرے گا تو لڑکیوں کا نکاح آسانی سے ہوتا جائے گا اور معاشرے کا ایک بڑا ٹینشن آسانی سے حل ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اس مسئلے کو جلد سمجھنے اور اس کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔